أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأتموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے پھر سے ایک بار حاضر ہوئے۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہم کو آپس میں محبت قائم کرنے کے لیے، آپس میں محبتوں کے ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، جس میں سے کئی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج ہم پھر ایک اور بات آپ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ یہی وہ آیت جس کو ہم نے بار بار پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس سے بیوی بنائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے ساری دنیا کے انسانوں کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ رشتہ داریوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جو تم ایک ماں باپ کی سنتان ہو، تمہارے درمیان آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تمہارے اپنے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تم ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہو، تو ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرنا، کاٹنے کی کوشش مت کرنا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا حکم صرف یہیں پر نہیں ہے کہ گناہ سے بچو، نافرمانی سے بچو، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ میں سماجی اور معاشرتی کاموں میں بھی آپ کو بھی لفظ تقوی ملے گا، وہاں پر بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا، رشتوں کو توڑنے کا نہیں، رشتوں کو جوڑنے کا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بات بات پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرہ اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے جب رشتوں کو توڑا جائے گا تو نفرتیں پیدا ہوں گی، عداوتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم، کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا، رشتوں کو کاٹنے والا ہوگا۔ رشتے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رشتہ جو ہے یہ صلہ رحمی، یہ رشتہ، یہ صلہ رحمی عرش الہی سے لٹکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو تجھے کاٹے گا توڑے گا اللہ اسے کاٹ دے گا، اللہ اسے توڑ دے گا۔ مگر افسوس کے ساتھ اتنی ساری حدیثیں ہیں صلہ رحمی کے تعلق سے، رشتہ داریوں کے تعلق سے، لیکن آج کا مسلمان، آج کا انسان رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو ختم کرتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سختی سے رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ہم رشتے بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہونے لگتا ہے، انتشار پیدا ہونے لگتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا: لوگو، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جڑے تو تم اس کو جوڑو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے، بات کر رہا ہے، تم بھی بات کرو، کوئی آپ سے آگے جڑ رہا ہے، آپ بھی اس سے جڑو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے کٹ رہا ہے، جو تم سے دور بھاگ رہا ہے، تم اس کے قریب جاؤ، اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ حقیقت میں صلہ رحمی ہے۔ اور یہی تو امتحان ہے، یہی تو کمال ہے کہ جو تم سے دور بھاگے، جو تم سے کٹ کر زندگی گزارے، جو تم سے رشتہ توڑنا چاہے، تم اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ کتنی ساری فضیلتیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، اس کی مال میں برکت ہو، اس کے مال میں فراوانی ہو، اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو،
تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں یہ فضیلت بتائی گئی کہ مال ملے گا، مال میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ یہ کس لیے ہے؟ صلہ رحمی کو جوڑنے کے لیے۔ نبی نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور پھر رشتہ داری کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مال میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ اگر ایک تعلیم پر غور کریں کتاب و سنت کی، تو سبحان اللہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے، اسلام چاہتا یہ ہے کہ شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان امن ہو، شانتی ہو، پیار سے محبت سے لوگ رہیں۔ اسی لیے دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے تمہارے درمیان محبتوں کو پیدا کر دے گا، تمہارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ ابو طلحہ جن کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، پہلے کتنے غریب تھے کہ کھانے کا معاملہ تھا، مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے لیکن اتنی مقدار میں کھانا نہیں تھا، لیکن بعد میں ایک ایسا دور آیا کہ اللہ نے ان کو کئی باغات دیے، کئی طرح کی کھیتیاں دی، مال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ معیار کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کی بلندی کو چھو نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً بھاگے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی، ہم نے سنا ہے کہ کوئی آیت آپ پر نازل ہوئی ہے، آج کوئی آسمان سے آیت اتری ہے، کوئی وحی آئی ہے؟ کہاں؟ ہاں، یہ آیت اتری ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاؤ گے، بہت بڑی نیکی مل جائے گی۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ میرا باغ ہے، مسجد نبوی کے سامنے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، اور اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جایا کرتے تھے، اس کے درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے اور اس کے چشمے سے پانی بھی پیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ بیروحہ نامی باغ جو میرا مسجد نبوی کے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو چیز تمہیں بہت زیادہ پسند ہے وہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ باغ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس کو اپنی تحویل میں لے لیجئے اور آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے بھائی یہ دنیا میں، دیکھو کیسی زندگی گزار کر گئے یہ لوگ۔ آیت نازل ہوئی کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فوراً خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی، بیروحہ میرا سب سے پسندیدہ باغ ہے، آپ اس کو اپنی تحویل میں لے لیجئے، جہاں خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو طلحہ تم نے تو بہت زبردست سودا کر لیا ہے، بڑا نفع بخش سودا کر لیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ باغ میرے حوالے مت کرو، ایک کام کرو کہ اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خرچ تو کرنا ہی ہے، اللہ کے راستے میں باغ کو نکالنا ہی ہے، خرچ کرنا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرچ کرو، لیکن کس کے پاس دو؟ اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو انفاق کا، خرچ کرنے کا فائدہ ملے گا، اور دوسرے صلہ رحمی ہو جائے گی، رشتہ داریوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اور جب جو غریب اور کمزور قسم کے لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں ان کی اس طرح مدد کرو گے تو سبحان اللہ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ایک فائدہ تو یہی ہوگا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک دوسرے کو دینا، مثلا اگر ہمارے پاس مال ہے، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب زکوٰۃ نکالیں، صدقات و خیرات کریں، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی لوگوں میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، تو پہلے ان کو ترجیح دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے قریبی ہیں، ڈبل فائدہ ہوگا۔ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک تو مال خرچ کرو گے، انفاق کرو گے، اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا آپ کو صلہ رحمی کا بھی فائدہ ملے گا، اجر ملے گا۔ تو ناظرین گرامی، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں انشاءاللہ پھیلیں گی۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ،
کھانے سے محبتیں پھیلیں گی، اس کی بات انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ وَصِلُ الْأَرْحَامِ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اس سے بھی کیا ہوگا؟ محبتیں پیدا ہوگی۔ وَصَلُّ بِاللَّيْلِ، اور اس حدیث میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ رات کو قیام اللیل کرو، وَالنَّاسُ نِیام، جبکہ ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، یہ 3 ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور ان تینوں کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہونے لگے گی۔ تو ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایسی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ آپ انتظار کریں، ہم بریک کے بعد مزید اس کی تشریح کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ تب تک کے لیے رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم محبتوں کو اگر چاہتے ہیں کہ عام کریں تو ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جیسے کہ اس کی بہت ساری تفصیلات حدیث میں وارد ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں جہنم سے بچا لیا جاؤں، جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو تو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ کے غصے کو بھی جانتا ہے، اور مرے گا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے گا، یہ ساری چیزیں جو آدمی کے ذہن میں ہوتی ہیں، اگر یہ سب یاد ہے اسے تو فلیصل رحمہ، تو آپ صلہ رحمی کرے۔
رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، قطع تعلق مت کرے، کیونکہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں اتنا انتشار ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رشتوں کو جوڑنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے ہم سب کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، ایک بات ہم یہ آپ کے سامنے نے بتائی کہ صلہ رحمی کرنے سے انشاءاللہ محبت آپس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو حدیث میں ہم نے آپ کے سامنے بتائی، کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، ضیافت کرنا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کو بہت مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کمرہ ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ سنیں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے۔ جنت میں وہ گھر ایسا گھر ہے سبحان اللہ کہ اندر سے دیکھو تو باہر کا نظر آئے، باہر سے دیکھو تو اندر کا نظر آئے، بڑا صاف شفاف پیارا ستھرا نکھرا ہوا بڑا عالیشان گھر، بہترین محل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، ایک بدو کھڑا ہوا اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے کہ لمن ہیا، وہ گھر کس کے لیے بنایا گیا ہے، وہ گھر جو بنایا گیا ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لمن اطاب الکلام، جو بات اچھی کرے بھلی بات کرے اس کے لیے وہ گھر ہے۔ یعنی آدمی زبان کھولے تو اچھی بات کرے، لوگوں کو ٹینشن نہ دے، تکلیف نہ دے، اذیت نہ پہنچائے اپنی باتوں سے، اچھی بات کرے تو وہ گھر اس کو ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیان فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلائے، کھانا جو کھلانے والا ہوگا، مہمان نوازی کرنے والا ہوگا، غریبوں کو بھی کھلائے، مسکینوں کو بھی کھلائے، محتاجوں کو کھلائے، ان کی ضرورتوں کا پورا انتظام کرے تو اس کو وہ گھر ملے گا۔ اسی طریقے سے کہا گیا وَأَدَامَ الصِّيَامَ، مسلسل روزے رکھے، نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور راتوں کو قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ گھر دے گا۔ تو ناظرین اس حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، اس حدیث میں بتایا گیا تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں ایسا محل ملے گا، ایسا گھر ملے گا کہ اندر سے دیکھو تو باہر کا نظر آئے، باہر سے دیکھو تو اندر کا نظر آئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، ضیافت کرنا۔ جب آپ دوسروں کو بلاؤ گے، اپنے دسترخوان سے کھانا کھلاؤ گے تو سبحان اللہ محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی۔ اس طرح سے ایک دوسروں کو کھلانے پلانے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا، جو ہمارے سماج کے بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، جو بیچارے بہت دنوں سے بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کا بھی خیال کرنا، ان کو بھی کھلانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں سبب بنے گی، ذریعہ بنے گی آپس میں محبت پیدا کرنے کا۔ یہ سارا ماحول ہے کہ الگ ہو جائے گا اگر ہمارے درمیان یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں، یہ سارے اعمال ہمارے اندر اگر آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی قسم ہے بہت جلد ماحول تبدیل ہو جائے گا، ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ کام کر کے آپ یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہاں جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے پاس وہ معزز ہوگا، لیکن ہم کو بحیثیت انسان ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، محبت سے رہنا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، ضیافت کرنا، بے کسوں مجبوروں کو بھی کھلانا، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ یہ سارے کام کرو انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو ناظرین گرامی، کھانا کھلانا یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، مسکینوں کو بھی کھلانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب بھی ایک سنت ہے، کھانا کھلانا چاہیے، مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں حدیثوں میں وارد ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ معاشرے میں محبت پھیلے گی، عام ہوگی۔ تو یہ ایک بات ہے کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ جب کسی مسلمان سے ملاقات کریں، کسی انسان سے ملیں تو مسکرا کر ملیں، پاکیزہ مسکراہٹ ہو، سچی مسکراہٹ ہو، اچھے سے ملاقات کریں، ہنس کر ملیں۔ تو جب ہنس کر آپ سامنے والوں سے ملو گے تو انشاءاللہ اس مسکراہٹ سے بھی کیا ہوگا؟ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، سامنے والے کے دل میں آپ کا احترام آئے گا کہ سامنے والا مسکرا کر مل رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایک آدمی پریشان ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ اگر اس سے مسکرا کر مل لیتے ہو، مسکرا کر ملاقات کر لیتے ہو تو سامنے والا جب آپ کو مسکراتا ہوا دیکھے گا تو تھوڑا اپنے غم کو بھول جائے گا، اپنے غم کو ہلکا کر لے گا،
اور ظاہر بات ہے اس طرح کا جب ماحول ہوگا تو سبحان اللہ آہستہ آہستہ محبتوں کا ماحول بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی بھی نیکی کو کمتر نہیں سمجھنا، اگرچہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا ہو تو مسکرا کر کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو گے تو ملنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اسے کمتر نہیں سمجھنا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بڑی تعلیمات ہیں، کتنی اچھی اچھی تعلیمات ہیں۔ اگر ایسی تعلیمات پر ایک مسلمان عمل کرنے لگ جائے، مسکرا کر ملنے لگ جائے آپس میں، سبحان اللہ، تو ظاہر بات ہے محبتیں پیدا ہونے لگیں گی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو ہے مسکرایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ہنس کر ملا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا ہے تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں، ہنسے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن جریر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے جب میں نبی کے سامنے آیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرایا ہے، ہنسے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں احترام آتا ہے، محبت آتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ ایسے اعمال، ایسے افعال اپنی زندگی میں لائیں جس کے ذریعے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ہم کو آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس نہ کسی کو کھانا کھلانے کا کوئی ادب ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ ہم اس پر کوئی توجہ دیتے ہیں، اور نہ اسی طریقے سے ہم جو ہے مسکرا کر ملاقات کرتے ہیں۔ اگر ہم کھانا کبھی کھلا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کھلاتے ہیں جو ہمارا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، بڑے بڑے لوگ ہوں، عمرہ ہوں، حکما ہوں، بڑے پیسے والے ہوں، انہی کو کھلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہی مسکرا کر ملتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سماج کے ہر انسان سے اچھے سے ملو، پیار سے ملو، محبت سے ملو، یہاں تک کہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو، اگر اس سے ملاقات کرنے کی نوبت آ جائے، بات کرنے کا موقع آ جائے تو اس کے سامنے بھی مسکراؤ، اس کو بھی کھلاؤ، مہمان نوازی کراؤ اور پلاؤ، چائے وغیرہ پلانا، محبت پیدا کرنا، بڑھانا، تعلقات بڑھانا بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں، یہی واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اعمال، وہ افعال، وہ کردار کو اختیار کریں جس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مسکرا کر ملنا، سچی مسکراہٹ ہو، پاکیزہ مسکراہٹ ہو تو انشاءاللہ اس کے ذریعے محبتیں عام ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں ساری چیزوں کو، کہ ہم ان سب چیزوں کو اختیار کریں تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی اور محبتوں کو ہماری صفوں میں جگہ ملے گی۔ تو ناظرین گرامی، ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو چاہتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو، کوئی ایسا شخص ہے جس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی ہے، محبت ہے، اور سامنے والا شخص نہیں جانتا ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فلاں شخص جا رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بتایا اسے کہ تم اسے چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نہیں بتا سکا ہوں، میں نے نہیں بتایا اسے کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ کہا کہ جا کر اسے خبر کرو، اخبرہم، اسے بتاؤ کہ تم اسے چاہتے ہو، محبت کرتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خود آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کرے، اسے بتائے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم کو پسند کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اگر ایسا بتاؤ گے تو ظاہر بات ہے سامنے والے کے دل میں بھی آپ کے لیے خود بخود محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ کہ میرا بھائی مجھے چاہ رہا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو جب محبت ہو تو اس کا اظہار کرو، اس کو بتاؤ۔ ایسی محبت نہیں جیسے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا بے حیائی کی طرف گیا کہ اعوذ باللہ، ایک لڑکا ایک لڑکی سے کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ایک لڑکی کہتی ہے میں تجھ سے محبت۔ یہ ساری چیزیں سماج کو بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہیں، بے غیرتی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اس کا مقصود وہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان آپس میں، مسلمان مرد آپس میں، مسلمان عورتیں آپس میں
ایک دوسرے سے کہیں کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تمہیں پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے. اور وہ چاہنا جو ہم نے ذکر کیا لڑکے لڑکی کا آج کے دور میں، یہ ایک دوسرے کے لیے خالی چاہنا گندی محبت ہے. وہ ایسی کیسی محبت کہ اللہ کی محبت کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسی کیسی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ٹکرا دیا جائے، نبی کی تعلیم کے خلاف چلا جائے، اور ایسی کیسی محبت ہے کہ ماں باپ کی محبت کو ٹکرا دیا جائے. نہیں، یہ محبت نہیں. بلکہ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت ہے تو اس کو چاہیے کہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ کام جب انسان کرے گا تو انشاءاللہ محبتیں عام ہوں گی، محبتیں پھیلیں گی، بڑھیں گی. کس سے؟ ایک دوسرے کو بتانے سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے کئی چیزیں بتائیں کہ صلہ رحمی کرنا، کھانا کھلانا، مسکرا کر ملنا، اور اسی طریقے سے اگر کسی سے محبت ہے تو اس کو بتانا. ایک اور چیز باقی رہ گئی ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں بات کریں گے. اب تک کے 9 پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. ایک آخری پوائنٹ بچا ہے، اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کرنی ہے. ہم تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ